برادران محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کامل، مکمل، اکمل الایمان کون ہے؟ جس کا ایمان کامل تر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل اور مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ اخلاق جس کے اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز وَأَلْتَفَهُمْ بِأَهْلِهِ، دوسرا وہ جو اپنے گھر والوں پر مہربان ہو۔ اپنے گھر والوں پر بولو، اپنے گھر والوں پر مہربان ہو۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی بچنا ہے اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہاں دو معنی ہیں کہ اپنے گھر والوں کے اوپر مہربانی کیا ہے؟ تو گھر والوں کے اوپر پہلی مہربانی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو دین کے اوپر چلائے، اسلام پہ چلائے، مصطفیٰ کی شریعت سکھائے، حضور کا لایا ہوا علم انہیں سکھائے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم سے انہیں مرصع کرے، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق سے انہیں مزین کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین مقدسہ ہمیں عطا کیے ہیں ان کے اوپر اپنے گھر والوں کو عمل پیرا ہونے کی تعلیم دے۔ یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بندہ مومن جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے بچوں کو تربیت دے۔ اب ایسا ہرگز نہیں کہ صبح صبح آپ تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں، جماعت کا اہتمام بھی کریں، لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ نماز ہی نہ پڑھیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یعنی ان کے ساتھ سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ انسان انہیں دنیا کی سختیوں سے بھی بچائے اور آخرت کی سختیوں سے بھی بچائے، انہیں اس طریقے کا اور ایسی تعلیم اپنے گھر والوں کو دے کہ پھر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے، پکے اور صحیح خادم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح عاشق بنے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انہیں دین کی تعلیم ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انہیں علم ہوگا۔ اور ایک دوسری بات وہ یہ کہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ نہایت اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ انسان جب بازار میں ہو، دوستوں کو ملے، ساتھیوں کو ملے، دور والوں کو ملے، تو انسان بہت زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، لیکن جس گھر جب پہنچتا ہے تو بالکل چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیٹی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی اس کو مار رہا ہے اور کبھی اس کے ساتھ سختی کر رہا ہے۔ یہ طریقہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مہربانی اور مروت کی جائے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولو کس کے ساتھ؟ یعنی سمجھایا بھی زیادہ جائے تو گھر والوں کو، اس کے بعد باقی دنیا کو، اور اسی طریقے سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے عملی طور پہ تو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کو اور اس کے بعد باہر والوں کو۔ صدقہ و خیرات بھی اگر کیا جائے تو پہلے گھر والوں پہ اور اس کے بعد باہر والوں پہ۔ اب یہ کہیں گے گھر والوں کو تو صدقہ جائز ہی نہیں، یہ کیا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں پہ صدقہ کیا جائے؟ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے۔ ہاں صدقہ واجبہ مالدار کوئی گھر والا ہو یا باہر والا ہو اس کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن صدقہ نافلہ کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث یہ بھی ہے اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، ان کی خواہشات کا احترام کرنا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ بالکل ان کے لیے میدان اتنا زیادہ خالی کر دیا جائے کہ وہ بالکل حد سے آگے بڑھ جائیں، لیکن اتنی زیادہ شدت، اتنی زیادہ سختی ہرگز گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے گھر والے بگڑ جائیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ آج شدت کے ساتھ، شدت کے ذریعے، شدت کو سختی کے ذریعے
سختی کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آگ کے ذریعے آج تک کوئی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ آگ کو جب بھی بجھانا ہو تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر کے کسی فرد کو اگر غصہ آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا بھی غصہ کرے تو پھر اتنا بڑا محاذ بن جائے کہ کئی دوسرے لوگ آ کر کے گھر کا فیصلہ کریں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، تب جا کر کے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے۔ اب یہ بھی اپنے گھر والوں کو آپ سمجھائیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کے ساتھ اور بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر بڑی کم تھی، اور مسجد نبوی کے اندر حبشی غلام تھے جو جنگی مشق کر رہے تھے، اور جنگی تیر چلا رہے ہیں اور اسی طریقے سے تلواریں چلا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کے ساتھ، اور وہاں سے دروازے سے مسجد نبوی کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ جو جنگی مشق کر رہے ہیں ان کو میں دیکھوں گی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا اہتمام کیا کہ بذات خود کھڑے ہو گئے اور بستر رکھا، اس کے اوپر چڑھ کر کے حضرت عائشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے سے ان کا وہ جو جنگی مشق کر رہے تھے کافی دیر تک دیکھتی رہیں، اور حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے اتنی دیر تک میرے مصطفیٰ کھڑے رہے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض جناب والا یہ تو بیوی کا غلام بن گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں کھانا کھا رہی تھی تو میں نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے کھایا، اور پھر گوشت کا ٹکڑا نیچے رکھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا اور وہیں سے کھایا جہاں پہ میرے دانت لگے تھے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے حضرت علامہ دل محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ایک بار وہ تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے میں ایک جگہ تقریر کرنے واسطے گیا تو اتنے میرے سامنے ایک بندے نے اپنی گھر والی دا جھوٹا پانی پی لیا، تو بڈھی نو غصہ آ گیا، تینوں شرم نہیں آتی اپنا جھوٹا تو اپنے گھر والے نو پلاندی ہے؟ تو میں اتنے سے سا میں آخیا او مائی نہ کرتے بھائی، اے بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ تو بہرحال میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اب اہل کے اندر اپنے گھر والے سارے داخل ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، بلکہ اگلی حدیث کے اندر یہ خیارکم خیارہم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بہتر ہے وہ انسان بہتر ہے۔ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔